میں ہوں پامسٹ عبدالستار. یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر ہیں. شادی کی لائنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو شادی کی لائنز کو پڑھنا میں آپ کو سکھا رہا ہوں. پارٹ 2 اس کا اپلوڈ ہو چکے. آج میں پارٹ 3 بنانے لگا ہوں تو آپ دیکھتے رہیں, دیکھ لیں. جو میں پہلے 2 پارٹس اپلوڈ کر چکا ہوں, آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہوتی ہے جناب شادی کی لائن. اگر یہاں پر مدھم چھوٹی لائن ہو تو وہ منگنی کی ہوتی ہے. پہلا جو بھی آپ کی منگنی ہوگی یا جو بھی آپ کی پہلی محبت ہوگی وہ تو اتنی کامیاب نہیں رہے گی. جو بھی آپ کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا. لیکن اگر شادی کی لائن پیچھے سے شروع ہو رہی ہو, بڑی خوبصورت لائن ہو, جیسا کہ آپ کو یہ شادی کی لائن نظر آ رہی ہے, تو ایسے لوگوں کی بڑی زبردست محبت کی شادی بھی ہو جاتی ہے, کامیاب شادی ہوتی ہے. اور یہ زبردست شادی کی لکیر ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بہترین شادی کی لائن ہے. تو یہ کامیاب شادی کی لکیر ہے جناب. اور اگر اسی طریقے سے آپ یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا, اگر یہ اس ایج میں شادی ہو جائے, چھوٹی عمر میں 18 سال کی عمر میں, اور اس لائن کا ٹائم چل رہا ہو, 18 سال کی عمر میں شادی ہو تو یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے. زیادہ خوش قسمتی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی اچھا لگے, کسی کے ساتھ آپ محبت کریں, اور یہ اس محبت کا بھی بتاتی ہے جو آپ کسی سے خاموش محبت کرتے ہیں. تو اگر یہ کبھی کبھی منگنی کا بھی بتاتی ہے, خاموش محبت کا بھی بتاتی ہے. اس صورت میں تو ظاہر آپ کی شادی نہیں ٹوٹتی, آپ کم سے کم ڈائیورس سے بچ جاتے ہیں. اگر آپ کی یہ والی لائن جو ہے شروع میں آپ کی کوئی منگنی ہو جاتی ہے یا کسی سے آپ خاموش محبت کر لیتے ہیں, تو زیادہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کی منگنی بریک ہوتی ہے یا محبت میں ناکامی ہوتی ہے, لیکن شادی آپ کی بچ جاتی ہے. تو اگر یہ چھوٹی لائن پہلے موجود ہو تو ضرور آپ کی منگنی ہوتی ہے یا کسی سے آپ خاموش محبت کرتے ہیں. اس کے بعد شادی کی یہ اگر گہری لائن ہو اتنی لمبی تو یہ کامیاب شادی کی لائن اس کو مانا جاتا ہے. یہ کامیاب شادی کی لائن ہے, تو اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. اسی طرح 1 بائی 1 ہم ساری لائنز کو ڈسکس کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا ہے, ہلکی 2 لائنیں. یہ بڑی ڈیپلی اس کو پڑھنا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو ہلکی اگر 2 لائنیں نظر آتی ہیں تو پہلے اس بندے کی 2 منگنیاں بریک ہوں گی, اور اللہ نہ کرے 20 سے 25 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی اس کی ڈیمیج ہو جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیں گے تو شادی کی لائن جو ہے وہ بڑی ہی کمزور ہے, اور پھر وہ 2 شاخہ بھی ہو رہی ہے. اگر شادی کی لائن اس طریقے سے 2 شاخہ ہو تو یہ میاں بیوی میں آپس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ شادی ٹوٹنے کی طرف چلی جاتی ہے. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا, یا اللہ نہ کرے یہاں پہ ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پہلی شادی بریک ہو جاتی ہے. کم سے کم اس کی ٹائمنگ بنتی ہے 18 سے 22 سال کی عمر میں. 18 سے 22 سال کی عمر میں جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہاں پہ شادی کی لائن دیکھیں تو یہاں پہ یہ 2 شاخہ ہو رہی ہے. جب شادی کی لائن کے نیچے ایک اور شاخ موجود ہو نا, تو یہ بتاتی ہے کہ یا تو جس بندے کے ساتھ ہماری شادی ہوتی ہے اصل میں ہم پہلے کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں, اور اس انسان کی محبت جس سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں اس کی محبت ہمارے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے, تو پھر وہ شادی کی لائن کے ساتھ یہ اس طریقے سے لائن چلتی ہے. اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یہ شادی کی لائن ہے نا, شادی کی لائن کے ساتھ اگر ہلکا سا عکس یہاں پہ بھی یہ لائن چل رہی ہو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور سے محبت کی ہے. شادی تو آپ کی ہو گئی ہے, لیکن جس پہلے انسان سے آپ نے محبت کی ہے, جیسا کہ یہ والی لائن ہے, آپ نے فرض کریں اس انسان سے محبت کی تھی, یہاں پہ آپ کا ریلیشن بریک ہو گیا ہے, لیکن ابھی آپ کے دل میں اس بندے کی محبت آپ کے دل سے نکل نہیں رہی, تو وہ شادی کی لائن کے ساتھ یہ والی لائن بتاتی کہ یہ جو پہلی محبت تھی نا آپ کی, وہ شادی کے بعد بھی آپ کو ڈسٹرب کرتی رہے گی. اس انسان سے جو آپ محبت کر رہے ہیں, شادی سے پہلے جس انسان سے آپ نے محبت کی ہے, اس کی محبت آپ کے دل و دماغ سے نکل نہیں رہی, اور پھر آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور کبھی کبھی پھر یہی شادی کی لائن جو ہے, جب آپ کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ اٹیچ ہوتے ہیں, تو پھر آہستہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پارٹنر اور آپ میں دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ ایک لائن ادھر نکل جاتی ہے, ایک لائن ادھر نکل جاتی ہے. اگر اتنا بڑا 2 شاخہ بن جائے تو بالآخر بات طلاق کی طرف چلی جاتی ہے اور میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے. اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں. تو آج میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی ڈیپتھ میں بتاؤں آپ کو شادی کی لائنز کو کیسے پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو بڑی زبردست پیچھے سے شادی کی لائن شروع ہو رہی ہے. اگر اتنی خوبصورت شادی کی لائن ہو تو آپ کی شادی کامیاب رہتی ہے. شادی میں تھوڑے بہت پرابلم ضرور آتے ہیں اگر شادی کی لائن تھوڑی اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شادی کی لائن تھوڑی سی اندر کی طرف دھنسی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. تھوڑے بہت پرابلم پیدا کر سکتی ہے, لیکن شادی یہ چلتی رہتی ہے, شادی ٹوٹتی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں
تو سیم وہی پوزیشن، یہ وہی پہلے والا ہاتھ آ گیا کہ یہاں پہ شادی میں مسئلے تھوڑے بہت ضرور بنتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ پہلا ریلیشن پھر دوسرا ریلیشن، ان کی آپ کا پہلا ریلیشن بھی بریک ہوگا، دوسرا بھی بریک ہوگا، یہ منگنی بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے اس ٹائمنگ پہ آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کی شادی بھی بریک ہو سکتی ہے. اور اگر اس طریقے سے یہاں پہ شادی کی لائن میں اس طریقے سے جزیرہ سا بن جائے، کیونکہ یہ آپ کی شادی کی لائن جا رہی ہے، یہاں پہ اس میں ایسے جزیرہ سا بن جائے تو یہ بھی شادی میں پرابلم کا بتاتا ہے، آپ کی شادی بریک ہونے کی طرف جاتی ہے یا کم سے کم لڑائی جھگڑے ضرور ہوتے ہیں. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. جزیرے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. جزیرہ شادی کی لائنز کے شروع میں بھی ایسے ایک دائرہ سا بن سکتا ہے، مڈ میں بھی جا کے بن سکتا ہے، اور آخر میں بھی اگر جزیرہ بن سکتا ہے. تو اگر یہ جزیرہ بالکل شروع میں ہو تو شادی میں بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں. ایسی لڑکیوں کی شادی شروع میں ہوتی نہیں ہے، بار بار منگنی ٹوٹتی ہے، بار بار منگنی ٹوٹتی ہے. رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم پر بندش ہو گئی ہے یا تعویذ، ہم پر تعویذ کسی نے ڈال دیا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر شادی کی لائن کے شروع میں اس طریقے سے جزیرہ ہو تو لڑکی کی شادی میں بہت زیادہ مسائل آتے ہیں، پرابلم آتے ہیں، اور شادی بڑی دیر سے ہوتی ہے. اور اگر شادی ہو ہی جائے تو شادی کے پہلے سال 2 سال کے اندر بعض دفعہ طلاق ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اتنا یہ ڈینجرس سائن ہے، اس کو بالکل اچھا نہیں مانا جاتا. اور یہ جزیرہ بنتا کیسے ہے؟ یہ شادی کی لائن ہے، یہ اس طریقے سے جزیرہ بنے گا. یہ کبھی کبھی درمیان میں بھی بنتا ہے اور کبھی کبھی اینڈ پہ بھی بنتا ہے. اگر درمیان میں جزیرہ ہو تو شادی کے تقریباً 5-10 سال کے بعد پرابلم بنتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی شادی اولڈ ایج میں جا کے ختم ہو جاتی ہے، 40 سے 50 سال کی ایج میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کی لائن یا تو ایسے پیچھے کی طرف مڑ جاتی ہے یا ایسے یہ نیچے کی طرف مڑتی ہے، اور کبھی کبھی اس میں ایسے جزیرہ سا بھی بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے یہاں پہ لائنوں کا گچھا بن جاتا ہے. اس طریقے سے یہ والی صورتحال ہو تب بھی شادی ٹوٹنے کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ پرابلم کا بتاتی ہے اور اس کو بھی بالکل اچھا نہیں مانا جاتا. تو فرینڈز، آج میں نے شادی کی لائنز کے ٹاپک پہ میں مسلسل ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ میں نے تیسرا حصہ بنایا ہے. تو تقریباً 200 ہاتھ ہیں، میں نے 200 ہاتھ پہ شادی کی لائنز میں نے ویڈیوز بنانی ہے. تو 200 شادی کی لائنز کی قسمیں آپ کی نظر سے گزریں گی انشاءاللہ تعالی، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی شادی کی لائنز کی ممکنہ قسمیں ہوں گی وہ ساری ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ کو بہت ڈیپتھ میں انشاءاللہ تعالی علم پامسٹری سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ کو میرا پڑھانے کا سکھانے کا انداز اچھا لگ رہا ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. باقی انشاءاللہ تعالی ہم نے 200-250 ہاتھ پہ میں نے ابھی آپ کو ویڈیو بنانی ہے. ابھی یہ سارے ہاتھ رہتے ہیں تو یہ تقریباً 200-250 ہاتھ ہیں. وہ لوگ جو مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں ان کی شادی کی لائنز پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. تو باری باری جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں ان کی شادی کی لائنز کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. تو فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ پارٹ 3 آج میں نے بنایا ہے، تو پارٹ 4 بھی انشاءاللہ تعالی میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا. بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی، بہت ہی زیادہ ڈیپتھ میں آپ کو علم پامسٹری سکھایا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو میں ہاتھ شادی کی لائنز جن ہاتھوں پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں، ان کے ہاتھ کی جو لائنز ہیں وہ بھی میرے پاس ان کی پکچر پڑی ہوئی ہیں. ہم ان کی قسمت کی لائنز کو بھی ڈسکس کریں گے، دل کی جو لکیر کی قسمیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، دماغ کی لکیر کی قسموں کو ہم ڈسکس کریں گے، زندگی کی لکیر کی قسموں کو ڈسکس کریں گے. تو جتنی بھی ہاتھ کی لکیریں ہوتی ہیں ان کو ہم ریئل ہاتھوں پر پڑھنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا. شادی کی لائن بہت دلچسپ بھی ہوتی ہے، اور ہر لڑکی کو اور ہر لڑکیوں کو اپنی شادی کے بارے میں فکر بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے میری پوری کوشش یہی ہے کہ میں کم سے کم 200-250 شادی کی قسمیں جو بنتی ہیں ہاتھ پہ، مختلف قسم کی جو شادی کی لائنز انسان کی شادی کے بارے میں بتاتی ہیں، تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے شادی کی لائن کو پڑھنا آ جائے. تو ظاہر ہے 200-250 ہاتھوں کو جب آپ شادی کی لائنز کو پڑھنا سیکھ لیں گے تو اچھے خاصے آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے اور آپ کو شادی کی لائنز کو پڑھنا بہت اچھا آ جائے گا. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین. اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں تو میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں. بہت زبردست طریقے سے آپ کا ہاتھ ریڈ ہوگا، آپ کی جنم کنڈلی بنے گی اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. باقی اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جیسے ہی اس کا پارٹ 4 اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا. اور ساتھ گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کر دیں اور ساتھ آل کا آپشن آئے گا، ادھر بھی کلک کر دیں. اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے دوبارہ یوٹیوب پہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، میری ویڈیوز کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. اگر آپ چینل سبسکرائب کیا ہوگا، گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کیا ہوگا، تو میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ کے پاس آ جائے گا.
فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔